بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کمیشن کی ناقابل یقین رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ یہ صفحات پڑھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو کوئی خود کش بمبار آ کے آپ کو اڑا دے گا۔ اتنی خطرناک رپورٹ بنائی گئی ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے، اور اس سے دو ہاتھ اور اوپر چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو رپورٹ کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس کی خاموشی اور کل اور پرسوں کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ لیکن جو ایک اور اب بڑا حملہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ وزارت دفاع کی طرف سے، ناظرین یہ پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، رپورٹڈلی وزارت دفاع کی طرف سے درخواست کی گئی ہے سپریم کورٹ کو کہ اپنا 4 اپریل کا فیصلہ ختم کریں، یعنی جو آپ نے آرڈر کیے ہیں یہ ختم کریں، اور پورے ملک میں جو باقی اسمبلیاں ہیں ان کی مدت پوری ہونے دیں، اور پھر ایک ساتھ الیکشن ہو، یعنی 8 اکتوبر کو الیکشن کروائے جائیں۔ وزارت دفاع الیکشن کے خلاف باقاعدہ درخواست لے کر سپریم کورٹ چلی گئی ہے۔ وزارت دفاع کا کیا کام ہے تو ذرا سا اپنی یادداشت پہ زور دیں۔ سیکرٹری دفاع باجوہ نے لگایا تھا۔ سیکرٹری دفاع باجوہ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ اب تک باجوہ اس کا سسر سسٹم سے بظاہر باہر بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ باہر سے بیٹھ کے کتنا سا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، نہ ہم نے فوج دینی ہے نہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کی 20% فوج پاکستان کے مشرقی بارڈر پر ہے، یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی 30% فوج پاکستان کے مغربی بارڈر پہ ہے جو افغانستان کے ساتھ ہے۔ پیچھے رہ گئی 50% فوج، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مختلف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ فوج تو بالکل نہیں آ سکتی۔ پنجاب میں صرف الیکشن کروانے کے لیے 4 لاکھ سے زیادہ بندے مانگ لیے گئے ہیں۔ 4 لاکھ سے زیادہ، یہ ہماری ٹوٹل ٹروپس کا، ایکٹیو ٹروپس کا آدھے سے زیادہ بنتا ہے، بہت زیادہ بنتا ہے، بلکہ 60-70% بنتا ہے۔ اگر آپ پورے ملک میں جب الیکشن ہوئے تھے، جنرل الیکشن، ان کی ساری اگر آپ پولیس اور ٹروپس کا ریکارڈ مانگیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے بندے تب بھی نہیں مانگے گئے تھے جب پورے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے ایک ساتھ، جس میں بلوچستان اور کے پی کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں پہ بہت زیادہ شورش ہے، جہاں پہ سندھ میں اور پنجاب میں بھی کچے کے علاقے ایسے کئی ہیں جہاں پہ زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں۔ تب بھی ٹوٹل اتنے پرسنل نہیں مانگے گئے تھے جتنے اب خالی پنجاب کے لیے مانگے جا رہے ہیں۔ پہلی بددیانتی تو الیکشن کمیشن کی یہی ہے کہ یہ ہر ایک پولنگ سٹیشن پہ 11 پولیس والے مانگ رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک پولنگ سٹیشن پہ 9 سے 11 پولیس والے ہوں گے تب یہ الیکشن کروائے گا یا فوجی؟ اتنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو؟ فی پولنگ سٹیشن اتنے بندوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ فوجی کھڑا ہو تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، پولیس کھڑی ہو تو چلو 2 نہیں تو 3۔ یہ 9 اور 11 کی کہاں سے بات آ گئی بھائی؟ پھر اس میں کہا گیا رپورٹ میں جو سب سے مضحکہ خیز بات ہے، جو اٹیچ کیا گیا ہے ساتھ ایک رپورٹ کو، کہ کیونکہ یہ دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے یا دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں، فوج مصروف ہے، تو سیکیورٹی فورسز کا مورال ڈاؤن ہے ان سارے حالات کی وجہ سے، اور مورال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جب الیکشن کا عملہ ہوگا تو وہ اسے مورال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی صحیح نہیں دے سکیں گے، اور الیکشن کا عملہ اس وجہ سے صحیح اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکے گا۔ ظاہر انہیں اپنی زندگی کی فکر پڑی ہوگی کہ ہماری سیکیورٹی فورسز تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دے سکیں۔ ایک لکھا ہوا ہے کہ خدشہ موجود ہے کہ الیکشن کا عملہ الیکشن والے دن اغوا کر لیا جائے گا دہشت گردوں کی طرف سے، اس لیے اتنے زیادہ بندے مانگے جا رہے ہیں کہ اغوا کا خطرہ ہے۔ پھر صرف الیکشن کے عملے کے اغوا کا خطرہ نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈران بھی الیکشن والے دن اغوا ہو سکتے ہیں، یہ بھی خطرہ ہے۔ اتنا کچھ رپورٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیرونی ادارہ، کوئی ملک یہ رپورٹ پڑھے گا تو وہ پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ قرار دے دے گا۔ وہ کبھی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے سارے دروازے یہ خود بند کر رہے ہیں اور اندر سے تالا لگا رہے ہیں۔ باہر سے تالا ہو تو بندہ توڑ سکتا ہے، اندر سے تالے لگا رہے ہیں۔ کون سا ملک ہے جس کی صورتحال یہ ہو تو کوئی سیاح یہاں آئے گا؟ نہ ٹورزم یہ رہنے دینا چاہ رہے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری ہو، نہ کوئی یہاں سے ہمارے ساتھ ایسے مراسم رکھے، کیونکہ آج کل تعلقات آپ کے افغانستان کے ساتھ بارڈر لگنے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ آپ فائنینشلی کسی ملک کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، ایسے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں بھارت کو 16 یا 18 ممالک نے بھارت کی کرنسی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ ٹریڈ اپنی کرنسی میں کریں، ڈالر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کیا ہے؟ ان کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ہیں۔ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ بقول قاضی فائز عیسیٰ
پاکستان ایک گٹر ہے تو انہوں نے باقاعدہ گٹر بنانے کا کام شروع کر دیا ہے. قاضی صاحب بھی اس میں شامل ہیں کام میں اور باقی سارے بھی شامل ہیں. پچھلے 200 سال کی ہسٹری میں چلے جائیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے ادارے, سول حکومت, الیکشن کمیشن سمیت آئین توڑنے پہ سیم پیج پہ آ جائیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. مارشل لا میں ہوا ہوگا, لیکن میں بظاہر سول حکومت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے آئین بھی توڑ دیا ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا تمام اداروں کا باجماعت, یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. وزارت دفاع کو کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں مانتے. اینڈ میں بات آ جاتی ہے آرمی چیف تک, توہین لگتے 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 آرمی چیف تک بات پہنچ جاتی ہے. کیا آرمی چیف پہ کوئی توہین لگنے دے گا؟ یہ کدھر جائے گا یہ ٹکراؤ؟ آپ مجھے بتائیں. کہ اینڈ میں کیا چیف جسٹس کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ ایسا ہوگا کہ جو جج آئین کو بحال کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, گھروں میں ہاؤس اریسٹ کریں گے. یہی ہے نا اینڈ ریزلٹ تو یہی ہے. کیونکہ یا تو چیف جسٹس لیٹ جائے, اور جو یہ وزارت دفاع نے درخواست دائر کی ہے مجھے یہ ڈوبیس لگ رہی ہے. رات کو ملاقات کرتا ہے ڈی جی, صدیوں کا بیٹا, جو ہر برائی جو ہوئی ہے نا پچھلے 1.5 سال میں اس کے پیچھے آپ کو یہ نظر آئے گا. یہ ملاقات کرتا ہے اور صبح وزارت دفاع کی درخواست آ جاتی ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ نظر ثانی کریں. تو میں آپ کو ایک آسان حل بتانے لگا ہوں, کیونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے, تو میں آپ کو ایک آسان حل دے دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 8 ممبر بینچ بیٹھے, اب میرے خیال میں 9 ہو گئے ہیں ایسے ججز جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ قاسم سوری کی رولنگ پہ جو فیصلہ دیا تھا اس کو ریویو کریں, اور ریویو کر کے یہ کہیں کہ قاسم سوری کی رولنگ بے شک غیر آئینی ہے, لیکن آرٹیکل 69 کی ایک ایسی دیوار ہے جسے سپریم کورٹ کراس نہیں کرنا چاہتی, اور سپریم کورٹ پارلیمان کی کسی پروسیڈنگ کے اندر نہیں آنا چاہتی. تو آگے سارے فیصلے ختم ہو جائیں گے خود بخود, بشمول آرٹیکل 63A کا جو انہیں بہت بیماری ہے, اور قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. پھر پورے ملک میں الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا, کیونکہ استدلال یہی ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی میں پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا اثر ہوگا نیشنل اسمبلی کے الیکشن پہ. دیکھیں بندیال صاحب, آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی, لیکن جب ایکسٹرا آرڈینری حالات ہوں, جب ملک کے سارے ادارے آئین توڑ چکے ہوں, ابھی آئین ٹوٹ چکا ہے, تو آپ کو بھی کچھ ایکسٹرا آرڈینری, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر ہی جائیں, اس کی دھمکی تو دے سکتے ہیں نا. بند کمروں میں جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں نا ان کو ذرا دھمکی دیں کہ میں سائفر کھولوں گا, یا میں اپنی پرانی رولنگ کو ریویو کروں گا یہاں پہ 8-9 ججز بٹھا کے. آپ کو لگ پتہ جائے گا پھر کیا ہونا ہے. امیجن کریں حالات کیا بنیں. ایک دھمکی کافی ہوگی سائفر کھولنے کی بھی, میں سمجھتا ہوں. لیکن چیف صاحب, آپ کو اب توہین عدالت لگانی پڑے گی, آپ کو آئین کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنی پڑے گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. آپ نے خیبر پختونخوا کے گورنر کے خلاف بھی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی, اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دیتی جا رہی ہے, جبکہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ آپ نے تاریخ دینی ہے, نہیں تو الیکشن کمیشن تاریخ دے, نہیں وہ بھی نہیں دیتا تو صدر مملکت تاریخ دیں. یہ معاملات طے ہو چکے ہیں, لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے فیصلہ کرنے کا. چیف جسٹس کو فیصلہ کرنا پڑے گا, ان کو اکیلا کیا جا رہا ہے. میں آپ کو آسان حل بتا دیتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر نے آئین توڑا ہے اور بات نہیں مانی سپریم کورٹ کی. اپنی ڈیوٹی جو اس کی واحد ہے الیکشن کروانا, وہ کرنے سے قاصر ہے, تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا سکتا ہے, اور اس کو ودن فیو ڈیز ریموو کیا جا سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن تو ایسے جا سکتا ہے, الیکشن کمشنر اور اس کے باقی ممبران بھی سب اکٹھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف پہ توہین عدالت, وزیر دفاع پہ توہین عدالت, وزیر خزانہ پہ توہین عدالت, یہ تو آپ لگائیں. اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کہیں جی کہ اب کابینہ کا بھی ہم ٹرائل کریں گے, جنہوں نے سپریم کورٹ کے کھلے احکامات کی خلاف ورزی کر کے بل پارلیمنٹ میں بھیج دیا تھا, جو ان کا استحقاق نہیں تھا, کیونکہ ہمارا آرڈر واضح تھا کہ یہ ساری اتھارٹی کے لیے سفیشینٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں. آپ کو سختی کرنی پڑے گی تب جا کے آئین بحال ہوگا, ورنہ آئین ٹوٹ چکا ہے اور یہ فیئر پلے نہیں کر رہے. عمران خان نے جو بھی فیصلے کیے ہیں نا, جو لوگ کہتے ہیں بے وقوفی میں کہ اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا یا اپنی صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی, آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ صوبائی اسمبلیاں اگر اگست میں بھی ٹوٹتی نا, انہوں نے تب بھی الیکشن نہیں کروانے تھے. تب فرق یہ ہوتا کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے, بغیر مار کٹائی کے, بغیر عوام میں اویئرنیس پیدا کی, انہوں نے عمران خان کو نیل بھی کر دینا تھا, جیل میں بھی ڈال دینا تھا. عوام کی اویئرنیس سے بڑا فرق پڑا ہے. ان کا ٹیرین وائٹ کیس ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے, توشہ خانہ کیس بھی آپ کو ردی کی ٹوکری میں جاتا ہوا نظر آئے گا, اور باقی سارے کیسز بھی, کیونکہ عوام کی اویئرنیس کی وجہ سے یہ شب خون نہیں مار سکے ابھی تک. اور نمبر 2, جب آپ کا مخالف اس قدر گر جائے کہ اس میں سپورٹس مین سپرٹ نہ ہو. کس نے بڑی زبردست بات کہتے ہیں, اکبر صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے
کہ جب آپ کا مخالف سپورٹس مین اسپرٹ ہی نہ دکھا سکے اور وہ شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر آپ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے. اگر کوئی وکٹیں اٹھا کے بھاگ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میچ ہی نہ کھیلیں. عمران خان نے آئین کے اندر رہ کے زبردست میچ کھیلا ہے اور وہ جیت گیا ہے. آپ صرف وکٹیں اٹھا کے بھاگی جا رہی ہیں. اس میں آپ اس بندے کو تو نہیں کہہ سکتے جو میچ جیت گیا کہ تم میچ کیوں کھیلے ہو. عمران خان نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا ہے, اسی لیے وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں, اسی لیے حافظ کو کھل کے سامنے آنا پڑا ہے, اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کھل کے آ کے ایک جج سے ملا ہے. اندر خانے ملتے رہے ہیں, اندر خانے ملاقاتیں ہوتی ہیں, دباؤ بھی ڈالے جاتے ہیں, خود آنا پڑا ہے میدان میں. کیوں؟ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب لیٹ جاتے ہیں یا چیف جسٹس صاحب سٹینڈ لیتے ہیں. اگر سٹینڈ لیا چیف جسٹس صاحب, مارک مائی ورڈز, 22 کروڑ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. چند لاکھ صرف لوگ رہ گئے ہیں جو پی ڈی ایم کے ووٹر ہیں, چند لاکھ, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, باقی کروڑوں لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.